اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو جانتے ہیں اس بارے میں افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک معاملہ جادو کا بھی ہے۔ جادو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب قصہ حدیث کی کتابوں میں ملا، اور وہ حدیث بھی مسند احمد وغیرہ کے اندر ملی، البتہ اس کی تفصیل امام مالک رحمہ اللہ کی الموطا کے اندر موجود ہے۔ خاص طور پر مصعب الزبیری کا جو نسخہ ہے اس کے اندر یہ قصہ ہے، اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ اس کے محقق علامہ سلیم بن عید الہلالی اس قصے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عمرہ، یہ بڑے عالمہ میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک لونڈی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جسے اس شرط کے اوپر آزاد کر رکھا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم میری خدمت کرنا، اور میری خدمت کے بعد تم آزاد ہو۔ اسے عربی میں مدبر غلام کہتے ہیں، یعنی وہ آزاد کب ہوگا؟ جب مالک کا انتقال ہو جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اپنی لونڈی کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ اچانک مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پڑ گئیں، حتیٰ کہ آپ کی بیماری بڑی لمبی مدت تک کھینچ لے گئی۔ لوگ پریشان تھے، شفا نہیں ہو رہی تھی، مختلف علاجات کر رہی تھی لیکن شفا نہیں مل رہی تھی۔ اتنے میں کوئی سندھی شخص ادھر سے مدینہ منورہ سے گزرا جسے طب کے بارے میں کچھ معلومات تھی۔ اس سے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پوچھا اور کیفیت بتائی کہ ایسی ایسی کیفیت ہے۔ اس نے کہا تم تو ایسی عورت کی کیفیت بتا رہے ہو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ ایسی عورت کی کیفیت ہے جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور اس نے دیکھ کے بتایا کہ اس کے اوپر کسی عورت نے جادو کیا ہے جس کی صفت ایسی 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 ہے، اور وہ اس وقت کہیں پر موجود ہے، اور اس کے گود میں ایک بچہ ہے اور بچے نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا ہے۔ یعنی ایک عجیب سی بات تھی، اگر صحیح سند سے نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا آپ کے سامنے۔ یہ دنیا عجائب خانہ ہے۔ چنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میری لونڈی کی کیفیت ہے، دیکھو کہاں ہے وہ۔ تو جب اسے تلاش کیا گیا تو پڑوس کے گھر میں اپنے کسی بچے کو اپنے گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، اور بچے نے صحیح اس کے اوپر پیشاب کر دیا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ تمہاری مالکن یعنی مائی عائشہ تم کو بلا رہی رضی اللہ عنہا۔ اس نے کہا اچھا، اس بچے نے پیشاب کیا، میں دھول کر کے آتی ہوں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کے سامنے حاضر ہوئی تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے کہا کہ تم نے میرے اوپر جادو کیا ہے نا۔ اب اس کے سامنے انکار کا کوئی ہیلہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ انکار کرے۔ اس نے اقرار کیا تو کہا کہ آخر تم نے میرے اوپر جادو کیوں کیا؟ میں تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ گی۔ کہا اصل میں نے یہ چاہا کہ میں جلدی آزاد ہو جاؤں، آپ پتہ نہیں کب تک زندہ رہیں گی، آپ کی وفات کب ہوگی، میں نے جلدی آزاد ہونا چاہا، اس لیے آپ کے اوپر جادو کرایا تاکہ مجھے جلدی فرصت مل جائے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ تو مائی عائشہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اسے لے جاؤ، اور کہا کہ اللہ کی قسم اب تو آزاد نہیں ہوگی۔ چنانچہ کہا کہ اسے لے جاؤ، اور جو لوگ عرب کے اپنے خادموں اپنے غلاموں کے ساتھ برا سا برا برتاؤ کرتے ہیں اسے اس کے ہاتھ بیچ دو،
اور اس کا جو پیسہ ملے اس پیسے کا کوئی غلام خریدو، میں اسے آزاد کر دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت ابھی بھی درست نہیں ہوئی۔ ایک دن وہ خواب دیکھتی ہیں کہ خواب میں کوئی شخص ان سے کہہ رہا ہے کہ 3 ایسے کنویں جن کے سوتے ایک ساتھ ملتے ہوں، ان کے پانی لے کر کے تم غسل کرو، اس کی وجہ سے تمہیں شفا ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے اسماعیل بن عبداللہ ابن ابی بکر اور ایک اور صحابی سعد بن زرارہ کے لڑکے عبد الرحمن کو بھیجا اور ان سے اپنے بلوایا اور ان سے اپنے خواب کا ذکر کیا، تو دونوں وادی قنات میں گئے اور 3 ایسے کنویں سے پانی بھر کر کے لے آئے۔ جب مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے غسل کرتی ہیں تو وہ انہیں شفا مل جاتی ہے۔ ساتھیو، اس واقعہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ بہت سے لوگ اس کو جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، یہ جادو نیک سے نیک انسان پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا، لیکن وہ اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ ان کے قتل اور یہ اس قسم کی چیز ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے تو نیک سے نیک انسان پر بھی یہ ہم میں سے لوگوں کو غور بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے اوپر ایسا اثر ہوتا ہے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ چیز اسے بڑی آسانی سے جادو کے معاملے کو بڑی آسانی اور بے توجہی سے نہیں لینا چاہیے۔ اس کے لیے انسان کو جو تمام جو جائز وسائل ہیں اس سلسلے میں، جادو لگنے سے پہلے کے، جادو لگنے کے بعد کے، اس کے اوپر انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ اور آخری بات جس میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں، اگر وہ کسی کے بارے میں یہ بتلائیں کہ فلاں نے جادو کیا ہے، تو بغیر تحقیق کے فوراً اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات عموماً شیطان بتلاتا ہے، اور بسا اوقات شیطان جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ دونوں کے درمیان رشتہ دار ہیں، ان کے درمیان اختلاف اور لڑائی پیدا کر دے۔ تو بغیر تحقیق کے اسی لیے بہت سے لوگ جو صحیح منہج پر دم وغیرہ کرتے ہیں، وہ جلدی کسی کو یہ نام نہیں بتلاتے ہیں کہ کس نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے۔ علی کل حال جو اصل چیز یہ ہے کہ جادو کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اسے پر آسانی سے انسان کو یا بے توجہی سے نہیں گزر جانا چاہیے، اس کے بارے میں کامل احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔